إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله عز وجل في موضع آخر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد رواہ البخاری۔ برادران اسلام، معزز حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف کے بعد نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود سلام نازل۔ حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 159 کی تلاوت کی ہے۔ بعدہ ایک صحیح بخاری کی روایت پڑھی ہے۔ ان نصوص کے حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں اتحاد امت کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔
اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہر طریقے سے مفید ثابت ہو، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا اور گروہ گروہ میں بٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ لست منہم فی شیء، آپ کا تعلق، آپ کا معاملہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال، ان کے کرتوت اور ان کے افعال کے بارے میں بتلائے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ان میں سے ایک ہی گروہ وہ جنت کے اندر جائے گی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی گروہ، کون سی جماعت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس طریقے پر، جس سنت پر میں ہوں اور جس طرح سے میں عمل کر رہا ہوں اور ہمارے صحابہ کرام عمل کریں گے، اور ان کی سنت کو پکڑ کر کے جو بھی شخص ان پر عمل کرے گا وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یقیناً دنیا کے اندر ہر طریقے سے لوگ فرقوں کے اندر، گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، کوئی دہریہ شکل میں تو کوئی مشرک کی شکل میں، کوئی یہودی اور نصرانی کی شکل میں، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد پوری دنیا کو یہ دعوت دی گئی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ سے محبت کرنا، آپ پر ایمان لانا یہ فرض عین ہے، تبھی ہم اور آپ ہر طریقے سے کامیاب و کامراں ہو سکتے ہیں۔ اسی بات کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ یقیناً دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا یہ ہماری اور آپ کی قوت شمار ہوتی ہے، اور ہر طریقے سے ہم اور آپ ایک قوت کی شکل میں رہ سکتے ہیں، لیکن اسی کے برخلاف اگر افتراق و انتشار کے اندر بٹ جائیں اور مختلف شکلوں کے اندر منقسم ہو جائیں تو یقیناً یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہوگی اور ہماری دشمن کی قوت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنی عبادتیں متعین کیں، وہ چاہے اسلام کے 5 ارکان خمسہ اور جس میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری عبادتیں اجتماعیت پر اور اتحاد و اتفاق کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا مظہر حج کے اندر اتحاد کا یہ منظر نہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی تلبیہ، ایک ہی کلمہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اجتماعیت اور اتحاد کی شکل ہے، اور اجتماعیت کے اندر ہر طریقے سے برکت بھی ہے،
جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں، صف بندی کے سلسلے میں حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو صف بندی کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کس طرح سے صف بندی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے ہی صف بندی کرو جس طریقے سے فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی اس طرح سے کرتے ہیں کہ یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصفوف، یعنی بتلایا کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اور پہلی صف کی فضیلت دوسری روایتوں کے اندر بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ پہلی صف کی فضیلت جان لیں تو یقیناً پہلی صف میں پہنچنے کے لیے وہ قرآن اندازی کی اگر ضرورت پڑ جائے تو قرآن اندازی کر کے پہلی صف کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہا کہ رب کے پاس فرشتے صف بندی اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صفوں کے اندر کوئی فاصلہ باقی نہیں چھوڑتے ہیں، صفوں کے اندر کوئی شغاف، کوئی درار نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے بہت سارے ماننے والے جو اللہ کی عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن صف بندی کرتے وقت یتراصون فی الصفوف کا وہ منظر نہ پیش کر کے بلکہ یتخللون فی الصفوف کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لہذا اجتماعیت کے اندر ہر طریقے سے طاقت و قوت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ اس بات کا بھی یہ شکایت کی کہ بھئی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہم آسودہ نہیں ہوتے ہیں، انا نحن ناکل ولا نشبع، یعنی ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم آسودہ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، شاید کہ تم لوگ کھانا علیحدہ علیحدہ الگ الگ ہو کر کے کھاتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی برکت اجتماعی شکل کے اندر مثال دیتے ہوئے بتلایا کہ دسترخوان بچھا کر کے، چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ ہو، بہرحال دسترخوان بچھا کر کے اگر اکٹھا کھانا کھایا جائے اور اللہ کا نام لے کر کے کھایا جائے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی زیادہ برکت پیدا کرتا ہے اور انسان ہر طریقے سے آسودہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی انسان جب اجتماع، اتحاد، اتفاق کے ساتھ رہے گا تو ہر طریقے سے اس کے اندر طاقت و قوت ہوگی اور طاقت و قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پوری امت کو ہر طریقے سے متحد ہو جانا چاہیے، اور مذہب اسلام جو دنیا کے اندر آیا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ایک صحیح بخاری کی روایت پڑھی تھی، اس روایت کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ احکام مختلف ہیں،
اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، علاتی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی باپ ایک ہو اور مائیں جدا ہوں، مائیں مختلف ہوں، تو انبیاء کرام یہ علاتی بھائی ہیں۔ بھائی انبیاء کرام دین لے کر کے آئے، گرچہ ہر نبی کے زمانے میں کچھ شریعت کے احکام میں اختلاف رہا ہے، لیکن سب کا دین ایک دین ہے، اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ پر اشارہ کیا کہ ان ھذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ بے شک یہ آپ کی امت ایک امت ہے اور میں رب ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام رسل اعظام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سب کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ آپ صرف واحد اللہ کی عبادت کریں، یعنی تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے۔ لہذا آج بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی دین ایک ہے، اور دین کے اندر یا دین کے نام پر اختلاف کیا جاتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی حرمہ نصیبی ہے، یا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے ابھی ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یقیناً اتحاد کے اندر، اجتماعیت کے اندر جو طاقت و قوت ہے وہ افتراق و انتشار کے اندر قطعاً نہیں پائی جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اگر اس بات کا جائزہ لیں کہ بھائی اتحاد امت کس طرح سے ممکن ہے، ہم پوری اتحاد امت کو کس طرح سے متحد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے میں 3 سبب کو بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ گروہوں کے اندر، فرقوں کے اندر تقسیم ہیں، اور سب کا اتحاد اگر ممکن ہے، تو اگر ان تینوں چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا متحد ہو جانا ممکن ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز، کہ اگر سب کا عقیدہ صحیح ہو جائے، مذہب اسلام کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق سب کا عقیدہ اگر صحیح ہو جائے، اور اللہ کے نبی اکرم اور اللہ تبارک و تعالی پر ہم اور آپ اچھے طریقے سے صحیح عقیدہ کے ساتھ ایمان لے آئیں، اللہ کو اللہ تسلیم کر لیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول تسلیم کرتے ہوئے ختم نبوت کا بھی عقیدہ رکھ لیں، تو یقیناً اتحاد ممکن ہے اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں اختلاف ویسے ہی پایا جاتا ہے جس طریقے سے اکرمہ بن ابی جہل ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کی بیوی نے کہا تھا کہ آپ بھی چلیں اسلام قبول کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جا رہا ہوں سفر کرنے۔ بہرحال وہ پہنچے سمندری سفر پر، کشتی پر سوار ہوئے، اور یہ ہوا کہ ہم چلے جائیں گے۔ بہرحال جب سمندر کے اندر کشتی پہنچتی ہے، ہچکولے کھانے لگتی ہے، ایسے موقع پر ملاح کہتا ہے کہ اس اللہ کو یاد کرو کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور پوری دنیا کا خالق و رازق ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کے دماغ کے اندر اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ
کہ بھائی یہ ملا بھی کہہ رہا ہے اسی اللہ کو یاد کرو، اور جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ تو گویا کی خشکی میں ہم لات و عزیٰ کو یاد کریں اور بحر کے اندر، پانی کے اندر ہم اللہ کو یاد کریں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی جو ذات یہ پانی کے اندر ہماری حفاظت کر سکتا ہے وہ خشکی کے اندر بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو نے میری جان بچا لی تو بچانے کے بعد میں پہنچ کر کے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ پوری امت کا اتحاد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ جب ہم صحیح العقیدہ پر قائم ہو جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے جملہ مسلمانوں کے اندر کہیں بھی کوئی بھی اختلاف نہیں نظر آئے گا۔ کوئی اس طرح سے انسان نہیں ہوگا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ یا اللہ کے حضور جبین نیاز خم کرنے کے بجائے کہیں دوسری جگہوں پر جبین نیاز کو خم کر دیا جائے، قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کے بتلائی اور کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وہ خط خطوطاً عن یمینہ وعن شمالہ، اور ایک سیدھی لکیر کے بعد دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچیں، اور کئی لکیریں کھینچنے کے بعد کہا کہ ھذہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ وعلی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، اور ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور وہ یہ دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، وہی صراط مستقیمہ ہے، اسی صراط مستقیم کے اوپر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کریمہ سورہ انعام شاید کہ 153 آیت نمبر ہے، آپ نے تلاوت کی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے بتلایا کہ بے شک یہ میری سیدھی لکیر، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، دوسرے راستوں کی اتباع اور پیروی مت کرو۔ یہ دوسرے راستے آپ کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلنے کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو یقیناً پوری امت مسلمہ متحد ہو جائے گی۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پوری امت مسلمہ اس صورت میں متحد ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارے اور آپ کے اخلاق محمودہ میں تبدیل ہو جائیں، ہماری اور آپ کی بول چال، ہماری اور آپ کی گفتگو، ہمارا اور آپ کا لب و لہجہ ہر طریقے سے اسلامی لب و لہجہ ہو، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مشفقانہ طور پر پیش آئیں، ہمارے اندر ہمدردی اور شفقت کا مسئلہ رہے، تو یقیناً یہ پوری امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب فرعون
جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا اور خدا بننے کا اعلان کیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یہ سیدنا ہارون اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ ہارون علیہ السلام کو جب ان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا حکم دیا کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ جا رہے ہیں اسلام کی دعوت پیش کرنے، آپ توحید کی دعوت پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن توحید کی دعوت کے پیش کرتے وقت آپ اپنے لب و لہجہ کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو نرم گفتگو بھی کرنا ہے، آپ کو ناراضگی اور جذبات میں آ کر کے احترام کو نہیں کھونا ہے۔ کہا کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ ان سے نرم لہجے میں گفتگو کریے، ہو سکتا ہے کہ اسے نصیحت وہ حاصل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سما جائے۔ تو پوری امت مسلمہ اسی صورت میں متحد ہو سکتی ہے کہ جب ہم اخلاق عالیہ پیش کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بھلائی کو، چاہے وہ کم سے کمتر ہو، حقیر ہو، اس کو حقیر مت سمجھو، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے بھائی سے مل رہے ہیں حساس بساط چہرے کے ساتھ، لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، تو یہ بھی نیکی ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ یقین جانیے پوری امت مسلمہ کو چھوڑ کر کے اگر اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، اپنے آل اور اولاد کا جائزہ لے لیں، تو یقین جانیے کہ اللہ ماشاء اللہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے گھر کے تمام افراد سے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہوں گے، ورنہ زیادہ تر لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے ہوں گے، ناراضگی خفگی کا اظہار کرتے ہوں گے، ڈانٹ پلاتے ہوں گے، مختلف قسم کی باتیں آتی ہوں گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسی وقت قریب کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر جب یہ ولولہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں، تو یقیناً پوری امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو مصدر ہے کتاب و سنت، قرآن کریم اور سنت نبوی، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہوگا کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کے چند اوراق مل گئے اور وہ لے کر کے آئے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھنے لگے۔ کہا کہ یہ توریت کے چند اوراق ہیں اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں بہت ہی اچھی ہیں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا۔ آپ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ اما ترى بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو نہیں دیکھتے ہو؟ ثقلت کا سواکل، گم کرنے والیاں تجھے گم پائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو جب دیکھا تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے واسطے سے، اللہ کے غضب سے، رسول کے غضب سے میں ہر طریقے سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں اللہ کو رب ماننے کے اعتبار سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے اعتبار سے، مذہب اسلام کو اپنا مذہب ماننے کے اعتبار سے راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ والذی نفس محمد بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر حضرت موسیٰ بھی اس وقت ظاہر ہو جائیں اور حضرت موسیٰ کی تم اتباع کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو البتہ لزللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ولو کان موسیٰ حیا لاتبعنی، اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو حضرت موسیٰ کو بھی میری اتباع اور پیروی کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی کتاب و سنت کو مضبوطی سے جب ہم پکڑیں گے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم پکڑیں گے تو یقیناً ہماری امت کا، یہ امت مسلمہ کا اتحاد ممکن ہے۔ اسی لیے وہ مشہور معروف روایت بھی موجود ہے کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی یا ظہر کی کوئی نماز پڑھائی تو آپ نے نصیحت کی، اور نصیحت اتنی بلیغ تھی کہ ذرفت منها العیون و وجلت منها القلوب، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور دل تھرا گئے، خوف سے، دہشت سے دل تھرا گئے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ گویا کی آخری نصیحت ہے، اب اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر پائیں کہ نہ کر پائیں۔ تو ایسے موقع پر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے، سننے اور اطاعت فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، لیکن اس اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تمسکوا بها وعزوا علی بالنواجذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اختلاف کی صورت میں، انتشار کی صورت میں ہمیں اللہ کے نبی کو، نبی کی سنت کو حرز جاں بنا کر کے رکھنا ہوگا۔ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ تھے، ہدایت یافتگان تھے، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ جب کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو یقیناً پوری امت کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ آج ہر مسلمان کو، ہر فرقہ والوں کو، ہر گروہ والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً اگر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کریم پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو پوری کی پوری امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو وہی کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں اور آپ کو سکون ملے۔ ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ بھائی بہت سارے حضرات اپنے علماء، اپنے عالم، پیر، مرشد کی باتوں کو بھی مان لیتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ کرام گئے تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھا۔ ازواج مطہرات نے بتلایا۔ ان تینوں صحابہ کرام نے کہا تھا، ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد ازواج مطہرات نے بتلایا، آپ محفل میں، صحابہ کرام کی محفل میں آئے، آپ نے ایک جامع خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصلی وارقد وعصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں لیکن میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں،
میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس روایت سے میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی سی بڑی عبادت کر ڈالیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معیار کے مطابق اگر وہ عبادت نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی عبادت بالکل ضائع اور برباد اور اتحاد غیر ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے کتاب و سنت کو پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم بالرؤوف الرحیم۔